بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت ٹیلیویژن نیٹ ورک کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس ہفتہ وار پروگرام بگ ایشو میں آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بگ ایشو ایک ہفتہ وار پروگرام ہے جو فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے وی ٹرائی ٹو برنگ ٹو یو. اور اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دور حاضر میں حالات حاضرہ کے جو کی ایشوز ہیں جن کے اوپر مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ کو جو ہے وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں ایکوریٹ انفارمیشن دی جائے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے جو کرنٹلی اور ان دا پاسٹ ہیز بین وکٹم آف میڈیا بلیک آؤٹ. آج کا جو ایشو ہے وہ بھی کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے بیکاز دیٹ ایشو ہیز ایکچولی ٹیکن اوور میڈیا ایئر ویز for good few years and then it died out. میری مراد آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بحرین ٹوڈے. بحرین ایک ایسا اہم ایشو ہے جو عالم اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے I have the pleasure to have with us Dr. Ijaz Hussain, a famous analyst. Assalamu alaikum and welcome to the show. وعلیکم السلام and thank you very much. First of all, جیسا کہ ہم نے پچھلے دو ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا, the first issue was Yemen today. ہمیں مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈسکشن کی and we actually try to understand the role of Saudi Arabia within Yemen. And within the same context we talked about the Iranian nuclear program. Those viewers who actually missed out the last two episodes, one of which was actually aired yesterday. جو کل پروگرام ہم نے ایئر کیا تھا وہ تھا ایران کا نیوکلیر پروگرام. تو I would very highly recommend کہ اپنے فیوچر کے پروگرام سے بینیفٹ کرنے کے لیے اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے I would recommend that you follow the series throughout. اگر آپ نے کوئی ایپیسوڈ مس کر دی ہے تو there is actually opportunity for you to catch up on YouTube as well. Going back to today the topic is Bahrain. Bahrain has always been a bone of contention between Middle Eastern parties. For example, within the Gulf of Persia we have various regions. آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے کہ the importance of Bahrain within its hemisphere and where it's located in the neighboring countries. یہ شکریہ علی. بحرین کی دو تین وجوہات ہیں اس ریجن میں امپورٹنٹ ہونے کے لیے. کچھ انٹرنل ہیں کچھ ایکسٹرنل ہیں. ایک تو یہ کہ بحرین ان 3-4 ملکوں میں سے ہے, عرب ملکوں میں سے, جو کہ 2011 کی عرب سپریم کو جنہوں نے سروائیو کر لیا. بالکل. اور سروائیو کی اس کی وجوہات آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو ایک تو اس طرح سے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک آٹوکریٹک ایک ڈسپوٹک رول جو ہے 1970 سے جو چلا آ رہا ہے وہ کیسے وہ سروائیو کر گئے. تو اس کی ایک اہمیت ہے ریجن میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی بحیرہ عرب میں پرسن گلف میں, وہ اس کی بھی اہمیت کی وجہ سے یہ آج بحرین جو ہے سر سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے مین جو ایشوز ہیں جہاں پہ اس وقت ایک لحاظ سے انسرٹنٹی, انریسٹ, یا ہم جیسے ایک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم یوز کرتے ہیں امبرولو, تو یہ اس طرح یہ چل رہا ہے. تو بحرین بہت اہم ہے. اور ایک یہ کہ بحرین ہوسٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینٹرل کمانڈ کے ایک بہت اہم جو نیول بیس ہے جو منامہ میں ہے, جو 5th فلیٹ ہے, جو کہ کمانڈ کیا جا رہا ہے ایڈمرل جان ملر کی قیادت میں. اور اس کے علاوہ بحرین کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بحرین کا جو پولیس چیف ہے وہ برٹش نیشنل جو کہ یہاں سے سیک کیا گیا تھا, وہ پوسٹ ریزائن, جان ییٹس. جی ہاں. وہ وہاں پہ پوری پولیسنگ اس نے کی ہے پچھلے 5-6 برس سے. اگلا کیریکٹر ہے کہ بحرین کی جو امبیسڈر ہیں یو کے میں, لندن میں, وہ ایک کرسچن لیڈی ہیں جو کہ ویسٹرنائزڈ ہیں اور ویل کنیکٹڈ ہیں. اگلی اس کی وجہ ہے کہ بحرین ابھی حال ہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے 6-7 ماہ قبل کہ برٹن ایک بہت بڑے گیپ کے بعد, کہ 20 برس کے گیپ کے بعد, برٹن دوبارہ سے اپنی نیول پریزنس جو ہے وہ شو کرے. اور وہ جو ہے پورٹ مینا سلمان جو دوسری بڑی پورٹ وہ وہاں پہ اپنی نیول پریزنس کو رکھے گا. اگلی اہمیت یہ ہے کہ بحرین کافی حد تک کرٹیسائز ہو رہا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, اور جو دیگر تنظیمیں ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن کو
مانیٹر کرتی ہیں، ان پہ لکھتی ہیں اور اس پہ پریشر کرتی ہیں. اور بحرین میں ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ کلنگ بھی ہوئی ہے. فریڈم فائٹر جو وہاں پہ ہیں، جو کہ فریڈم موومنٹ بلکہ پرو ڈیموکریسی جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں کہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. جیسے تحریر سکوائر جو ہے وہ کائرو میں ہے، تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا راؤنڈ اباؤٹ ہے، بالکل اس کا اپنا ایک نام ہے. تو اس طرح سے اس کی اہمیت ہے. سب سے بڑی اس میں جو ہے، جو ہم کہیں گے کہ جو لوگ انکارسریٹڈ ہیں اس وقت، جنہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے رجیم میں، بحرین کے رجیم میں، خلیفہ رجیم میں، جی ہاں، ان میں جو شیخ سلمان جو ہیں، جی ہاں، بہت بڑے، جو الوفاق مین جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے سیکرٹری جنرل. تو ان 5-7 وجوہات کی بنا پر بحرین اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے ساتھ ساتھ بحرین بھی ایک ٹنڈر باکس کی حیثیت رکھتا ہے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں آپ نے ایک ہی سوال کے جواب میں مجھے کوئی 5-6 اینگلس دے دیے. یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ برٹنز رول، دیئر پینیٹریشن ود ان دا واٹرز. آپ نے ان کی جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کر دی. پھر آپ نے اس کے بعد جو ایکٹیویزم اینڈ فریڈم آف ایکٹیویزم کی جو لیک آف جو پرمیشنز ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے نا، میں آئی ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، بٹ پرائمرلی واٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو از کہ سعودی عرب بینگ دا نیبرنگ مونارکی، جیسے کہ ویئرز آپ بھی جانتے ہیں کہ بحرین از اے ٹیریٹری وچ ہیز ان پریکٹس دا ریئل الٹیمیٹ مونارکی. آج بھی دور حاضر میں ہمیں الٹیمیٹ مونارکی کی بہت کم مثال ملتی ہیں. although there is parliament, but how effective the parliament is ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن واٹ از سعودی عرب کا رول کیا ہے کہ الخلیفہ رژیم کو ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ واٹ از سعودی benefit out of all of this? What sort of beneficiaries they gain out of this support by having al-Khalifa in the office? دیکھیے، سب سے بڑی تو سعودیہ کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک پولیٹیکل سٹانس ہے. سعودی عرب نہیں چاہتا کہ بحرین میں کسی قسم کی، سعودی عرب کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کی پریزنس ہے بحیرہ عرب میں، نیول پریزنس ہے، جن کی میریٹائم انٹرسٹ ہے نیول وہاں پہ بحیرہ عرب میں اور پرشین گلف میں اور ساتھ ریڈ سی میں، تو یہ جو کون بنتی ہے یمن سے ہو کے پھر اوپر یہ منا جاتی ہے، پرشین گلف سے ہو کے انٹر ہوتی ہے، قطر سے آگے پھر یہ بحرین میں چلی جاتی ہے. تو ویسٹرن پاورز کی بھی اپنی مفادات ہیں یہاں. بحرین میں ایک آٹوکریٹک، ایک ڈسپوٹک، ایک مونارکی مینٹین کرنے کے لیے کہ وہ ان کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، غلاموں کی طرح ان کی جو وہ پالیسی دیتے ہیں وہاں پہ بلکہ دیکھا جائے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت سے ہی مڈ 1930s میں جو ویسٹرن پاورز تھیں وہ جو بحرین کی طرف، لیکن بحرین چونکہ پروٹیکٹر تھا برٹش ریجن تھا، اور اس کے 1970 میں جب ان کی آزادی ہوئی، 70 میں کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے تحت کچھ حد تک فریڈم آئی انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب کا یہ ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے. سعودی عرب کی ایک ضد ہے کہ وہاں ریجیم چینج نہیں ہونا چاہیے، وہاں اسی طرح آٹوکریٹک حالانکہ اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے، یہ ہارڈلی کہ 37-38 بلین ڈالر کی جی ڈی پی کی اکانومی ہے اور 28-30 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے. یمن کی تو جی ڈی پی بہت بڑی ہے، یمن کی 59-60 بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے اور قطر کی 1.7 ٹریلین ڈالر کی ہے. تو دیکھا جائے تو، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل جو وہاں پہ لارجر کینوس ہے اس ریجن کا، اس میں بحرین کی اہمیت. ڈاکٹر صاحب، I want to take you back to our last episode where we were talking about سعودی عرب کا جو رول ہے. جب ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایکسپریس کیا اینڈ ود فیکٹ آف کورس کہ سعودی عرب واز ون آف دی bodies who was actually against nuclear program and the deal which is currently on the table and going ahead and being discussed. دیکھیے، جب Britain or British colonies was dissolved in Bahrain, Iran made a claim to the territorial claim to Bahrain. اس وقت سعودی عرب did they face some sort of security issues at the time؟ حالانکہ شاہ کا دور تھا and Shah was not this is pre-revolution time. ایران کا جو اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ریولیوشن ہے اس سے پہلے کا ٹائم ہے. اینڈ ہاؤ سینسٹیو واز دیٹ ایٹ دا ٹائم کہ سعودی عرب کی اس وقت کی جو مونارکی تھی انہوں نے دے آئیڈینٹیفائڈ دیٹ دس از دا ریجن دیٹ دے نیڈ ٹو کیپ دیئر آئی کلوزلی آن وین اٹ کمز ٹو ایران. دیکھیے، شاہ کے زمانے میں تھرو آؤٹ جو ہے
پرشین گلف کے جتنے زیادہ ساری آئل ٹریڈ جتنی ہوتی ہے پرشین گلف سے، اس میں بتایا کہ 27-28 بلین ڈالرز کا آئل کی ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے پرشین گلف سے نکل کے بحر عرب سے ہو کے ریڈ سی میں جا کے میڈیٹرینین سے سوئز کینال سے وہ کراس ہوتی ہے. پھر واپسی پہ جتنے فنش گوڈز ہوتے ہیں جو مطلب چیزیں بنتی ہیں مختلف انڈسٹریز میں، ویسٹ کی انڈسٹری میں، چاہے ٹرکی میں بنے یا دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں میڈیٹرینین کے جو کنارے میں، تو وہاں سے وہ گڈز آتے ہیں واپس آ کے وہ دوبارہ ان شاپنگ سینٹرز پہ، ان شاپس میں، ان گھروں میں ان کی ڈومیسٹک نیڈ پوری کرتے ہیں، جو کہ یہ 10-12 کنٹری جو ہیں جو کہ ریڈ سی کے کنارے ہیں یا پرشین گلف کے کنارے ہیں. اب سعودی عرب کی دوسری اہم جیسے میں نے عرض کیا کہ مڈ 1930 سے ہی جو اس ریجن کی پالیٹکس ہیں وہ حالانکہ صفوی کے بعد آپ کی دہلوی ڈینسٹی میں شاہ اور ان کے والد دونوں جو انہوں نے رول کیا تو یہ ہر اس حکم کو مانتے تھے جو ففتھ فلیٹ کو دیتا تھا، جو مناما چاہتا تھا. تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بحرین کی حکومت کو کسی طرح سے ڈی اسٹیبلائز نہ ہو، اسی کے تمام ریسورسز یکجا ہو کے اسی پہ خرچ ہوتی تھی. اور کافی حد تک شاہ نے یہ پبلک پریشر کی وجہ سے ایرانی نیشن ہے ان کے پبلک پریشر کے بعد آ کے شاہ نے کچھ حد تک اس پہ کیا یہ ٹیبل کی لیکن پھر فلیٹ کی امپورٹنس کی وجہ سے بڑی پاور جو اس میں ڈومینیٹ کر رہی تھی اس ریجن کو تو وہ بات بنی نہیں کیونکہ شاہ کی حکومت جو ہے But that was in bed with the Western powers anyway, with the White House. I can't agree more than that. So do you think there could be a under the table deal and then perhaps دنیا کے دکھانے کے لیے actually went to security? میں اسے ڈیل تو نہیں کہوں گا، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس پہ ایران نے شاہ نے ایکویسٹ کیا تھا. ٹھیک انڈرسٹوڈ. ڈاکٹر آپ نے اب میرے پہلے سوال کے جواب میں جو ہے وہ ایک ہنٹ کیا. obviously fifth fleet holds an importance within the region. Otherwise کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم was being someone who understands what's going on in the world اور being a student as well میری یہ کوشش رہتی ہے کہ فیکٹس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں. آپ نے کہا کہ USA کا جو رول ہے اور ویسٹرن پاورز ففتھ فلیٹ کے علاوہ other than that is there any economic gain that America, USA or Britain gets out of their presence within the region and also by having the regime being continue as it is today وہ کیوں اسٹرینتھن کریں الخلیفہ رجیم کو؟ دیکھیے آج اگر آپ اسٹریٹجکلی پینٹاگن کو اسٹڈی کریں کہ پینٹاگن کی پریزنس اس ایریا میں کیوں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے اور کب تک رہے گی، اس بہت بڑا کوشچن ہے. کیا ڈائمینشن اس کوشچن کی. ابھی آج کل جو اس میں سب سے اہم جو کمانڈ ہے 5 میجر ڈپلائمنٹ ہیں امریکن آرمی کی. پینٹاگن کی 5 میجر ڈپلائمنٹ ہیں جو گلوب پہ ہیں. اہم ترین ہوگی ہے جاپان اور چائنا کی وجہ سے ساؤتھ چائنا سی میں اور پیسفک میں ایپیک جو کمانڈ ہے وہ ایک نیول آفیسر چیف زیادہ تر ایک ایڈمرل 4 اسٹار ایڈمرل جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. ایک اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اہمیت بھی پچھلے 5-7 برسوں میں نارتھ کوریا کا نیوکلیر پروگرام، نارتھ کوریا کا میسائل پروگرام، نارتھ کوریا میں ایک اسٹرانگ ملٹری جو ہے ان کی اسٹانس ہے ان کی حکومت کا. پھر یہ کہ ساؤتھ کوریا کے ریزرویشن ہیں اور پھر جاپان کی ابھی ملٹرائزیشن جاپان میں بھی شنزو آبے نے اور اس کے ساتھ یہ چائنا کا وہاں جو ہے رول اور پھر وہ پورے کا پورا جو ہے پیسفک رم جو ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں سب سے آخر میں آ کے کنکر کیا ویسٹرن پاور تک وہ لگی رہی ہے. بالکل. اب یہ دیکھیے کہ 4 مین ایئر کرافٹ کیریئر یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی کے وہ وہاں سنک ہوئے ایشیا پیسفک کمانڈ. جی بالکل. تو اس کی اہمیت، لیکن اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اکنامک جو ہے ایک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ ہے پرشین گلف، عربین سی اور اس کے ساتھ ریڈ سی کی. اور پھر جب سے اس میں القاعدہ ان دا عربین پیننسولا آ گیا اور جب کہ آئسل کی یہاں پہ رائز آف آئسل ان دا لاسٹ 3-4 ایئرس تو اس نے اس کو اور زیادہ انٹریکیٹ بنایا. برٹش اینڈ امریکن انٹرسٹ از ڈیو ٹو ٹیررزم. بالکل. اور وہ سی روٹ ہے، امریکن روٹ ہے سارا. 1982 کا جو میریٹائم لا ہے انٹرنیشنل لا جو یونائیٹڈ نیشن کا پٹ کیا ہوا ہے اس کے تحت بہت ساری وائلیشن وہاں ہوتی ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں اس لا کو اس کو امپلیمنٹ رکھنے میں. تو اس ریجن کی جو لارجر اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ ہے وہ حق میں ہے وہ اہم ہے ویسٹرن پاورز کو بھی جس کے لیے انہوں نے صرف فلیٹ کو پا رکھا. ایک ٹائم پہ میں بتاتا چلوں
2 اور 3 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ بحیرہ عرب میں US ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. ابراہم لنکن وہاں چلتا رہا, لیکن جو USS کارل ونسٹن وہ ابھی بھی وہاں پہ ہے. تو ان کی پریزنس رہتی ہے. اس کے ساتھ دیکھا جائے کہ 5 سے 7 فریگیٹس ہوتے ہیں, 3 سے 4 ڈسٹرائر ہے. نیوی کی کمپوزیشن ہے یا فارمیشن ہے جو اس ایریا میں ان واٹرز میں. ساتھ میں برٹن بھی, دیکھیے برٹن میں 20 برس کے بعد اب اپنا فلیٹ وہاں بنانے کا سوچا ہے. تو اس ایریا کی اہمیت ہے, اور وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رکھنا ہی ویسٹرن پاور کی اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں بحرین کی ان دا سینس کہ USA اور جو ویسٹرن پاورز ہیں, آئی کال دیم دا ویسٹرن پاورز بیکاز دے آل وان, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں کویت کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں بحرین کا کیا رول تھا؟ کویت کو ڈیسٹیبلائز اتنا میجر نہیں, مائنر ایونٹ ہے. ٹھیک. مطلب کویت میں بھی دیکھیے کہ 2012-2013 کی جو اسمبلی تھی کویت کی, 50 کا ممبر ہے ان کا, اس میں 17 شیعہ پارلیمنٹرین آ گئے. جب 17 1/3 سے زیادہ ہو گئے تو یہ الجھن ہوگی تھی کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر دے اپنا. تو پھر سعودی عربیہ نے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو قائم کر دو کویت میں, اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس نے وہ الیکشن کو ریوو کر دیا, اس کو ریسینڈ کر دیا, اور دوبارہ الیکشن ہوئے, اور وہ ان کی جو 17 جو لوگ پہنچے تھے وہ ریڈیوس ہو کے 8 پہ آ گئے. یہ بالکل ایسے ہوا ہے جیسے 2010 کے الیکشن میں بحرین میں جو پارلیمنٹ کی, بحرین کی ایک بڑی فنی سی پارلیمنٹ کی فارمیشن ہے. نیشنل اسمبلی اس میں 80 ممبران ہیں جی, 80 میں 40 تو الیکٹ ہوتے ہیں اور 40 اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. یعنی جو بیلنس آف پاور ہے وہ کنگ خلیفہ اپنے پاس رکھتا ہے. ابھی 2010 کے الیکشن جو اکتوبر 2010 میں ہوئے تھے اس میں جو الیکٹڈ ہاؤس ہے 40 کا, جنہوں نے لیجسلیشن کر دی تھی, لیکن اس لیجسلیشن کو ہائی جیک کر دیتا ہے اپر ہاؤس جو ہے کنسلٹیو اسمبلی جو ہے. لوور ہاؤس کو کہتے ہیں کاؤنسل آف ریپرزینٹیو, اس میں 40 ممبر. 2010 کے الیکشن میں 18 جو ڈیپوٹیز تھے, 18 ممبر سے ریپرزینٹیو جو تھے پارلیمنٹرین لوور ہاؤس میں, وہ الوفاق کے آگے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. 73-74% جو پاپولیشن ہے, 14 لاکھ کی پاپولیشن ہے ٹوٹل, 1.4 ملین. 70% سیاہ ہے اس میں, 72% وہاں سیاہ ہیں. ٹھیک. تو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے 18 سیٹیں وہ لے گئے. اب 18 سیٹ لے کے گورنمنٹ بھی بنا سکتے تھے. اور پھر انڈیپینڈنس میں بھی 8 یا 9 سیاہ آگے سے انڈیپینڈنٹ الوفاق کے ممبر تو نہیں تھے, out of the 40. تو یہ بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ سیاہ جو ہے میجورٹی میں یہ حکومت بنا سکتے تھے. لیکن اوپر کنسلٹیو اسمبلی اس کا جو ہے وہ ہیمر سلیج کی طرح ایک وہ رکھا ہوا ہے, جیسے ہمارے زمانے میں پاکستان میں کس زمانے میں آج سے 5-7 برس 8th امینڈمنٹ تھی جی, تو وہ ایک بہت بڑا ترمیم, تو وہ اس کی ایک لحاظ سے اوکم ریزر کی طرح وہ ان کے گلوں پہ چلنے کے لیے تیار رہتی تھی جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ہماری نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں. اسی طرح یہاں پہ کنگ نے وہ کنسلٹیو اسمبلی جو ہے وہ پاور اپنے پاس رکھی ہے, خود یہ اپوائنٹ کرے گا تاکہ وہ بیلنس اپنے پاس رکھے. اور اگر 10 لوگ بھی آ جاتے ہیں تو وہ 40 پورے کے پورے کنگ کے اپوائنٹیز ہوں گے. ٹھیک. تو 50 سے 80 کے ہاؤس میں 50 جو ہے میجورٹی کر کے حکومت بنا سکتا ہے. تو 2010 میں یہ 2014 کا بھی الیکشن جو ہے ابھی 4 ماہ پہلے نومبر 2014 میں الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے, لیکن الوفاق نے اسے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن الوفاق کے بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ اچھی خاصی تعداد 1 درجن کے قریب انڈیپینڈنس کیا آ گئے. تو الیکشن انڈیپینڈنس کا ہی ہو گیا سارا. تو 40 میں سے 37 جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ انڈیپینڈنس آ گئے ہیں. الوفاق نے اس کو بائیکاٹ کر دیا. اب اس الیکشن کے مطابق جو رزلٹ آتا ہے, اب کنگ جو ہے خلیفہ بن جو ہے حماد بن خلیفہ, اس کے لیے تو آسان ہے اپنی مرضی کی حکومت پھر بنا دے اور دنیا کو یہی تاثر دے دے کہ یہ ڈیموکریٹک ہے, جو پاکستان کی طرح جو آئی واش ہوتا ہے ہمارا ڈیموکریسی میں. لیکن اب یہاں سے میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں, آپ کے لیے بڑی ایک جو ہے آئی اوپننگ قسم کی انفارمیشن ہوگی کہ دنیا میں سب سے بڑا ریکارڈ جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. سب سے پہلی پارلیمنٹ دنیا کی بنی 1721 میں, جب رابرٹ والپول برٹن کے پہلے پرائم منسٹر بنے. 1721 سے لے کے 1742 تک 21 برس وہ پرائم منسٹر رہے, اور وگ پارٹی کے تھے, وگ اولیگارکی انہوں نے اسٹیبلش کی. اور بہت کیونکہ کنگ جو ہے جارج دا فرسٹ, جارج دا سیکنڈ, یہ سارے امپورٹ ہوئے تھے جرمنی سے, تو انہوں نے آ کے فری ہینڈ دے دیا, لوگ
پولیٹیکل انسٹیٹیوشن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یو کے میں. میں واپس آتا ہوں. اسی طرح سے یہاں پہ یہ انٹرسٹنگلی سب سے لمبا ٹینیور جو ہمیں ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر کا ملتا ہے ان اے سنگل اسٹنٹ, وہ رابرٹ والپول کا ملتا ہے کہ 22 برس. پھر ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ میں نظر آتا ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا, جو ہے جو سنگاپور کے لی کوان یو, ان کا انتقال ہوا. وہ بہت لمبا عرصہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. لیکن پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اس وقت بحرین کے جو پرائم منسٹر ہے خلیفہ بن سلمان, انہیں 45 برس ہو گئے ہیں کنٹینیوسلی بحرین کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں, بلکہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں, اور 12 گھنٹے وہ فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں. بیمار انسان ہیں اور 80 برس سے زیادہ عمر ان کی ہے. یہ ایک ٹپیکل سوٹ کرتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی آٹوکریٹک گورنمنٹ جہاں بھی ہے نا, جہاں ڈسپوٹک رول ہے, جہاں اتھارٹیرین رجیم ہے, وہاں بابا بٹھا دیتے ہیں اوپر. وہ آسان سے لوگ چیلنج نہیں کرتے, اس کی عزت کرتے ہیں. تو سیاہ سفید اس سے قانون پاس کروا کے, اس سے اپنی مرضی کے کام کروا کے, جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں جو لگام ہوتی ہے, وہ مرضی سے کہ بزرگ کو بندہ ہے, نہ اس کو کوئی گالیاں دے گا, نہ اس کو کوئی کچھ کہے گا. یہی ہوتا رہا. اسی بزرگی پہ ہمارے یہاں پرائم منسٹر نے جو ہے اٹھا کے 85 سال کا پرائم منسٹر پاکستان میں بنا دیا. یہاں پہ دیکھیے, یہ 85 برس کا پرائم منسٹر ہے, 45 برس سے پرائم منسٹر ہے یہ بحرین میں. جب یہ 45 سال کا تھا تب. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اتنی بڑی یہ لوگوں کو 21st سینچری میں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے. یہ سب سے بڑی آئی گوٹ سے لوگ. اچھا ڈاکٹر, ہم الوفاق کے اوپر واپس آتے ہیں. شیخ سلمان سیکرٹری جنرل الوفاق کے, اینڈ ہی از امپریزنڈ فار گڈنس 8-9 months now. دیکھیے, یہ اگر ہم یہ اسٹیم کر بھی لیں کہ دا پارلیمنٹ ود ان بحرین از ڈیموکریٹک, اگر وہ جمہوری دور حکومت بھی چل رہا ہے, تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک میجر پارٹی کے لیڈر کو, سیکرٹری جنرل کو پریزن میں رکھا جائے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ہی واز ناٹ allowed to do any of the political activism because his fundamental right being a political party. ہم اس کو ڈسکس کریں گے. We are going for a short break. Dr. I would actually require a small answer to this particular question, and then I do have international questions. So viewers, آپ ہمیں دیکھتے رہیے پروگرام کو. بحرین today is a hot topic, and we do have a famous analyst, Dr. Vijay San with us. Stay with us. We'll see you after a short break, inshallah. Assalamu alaikum.